الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا شريعة بعده ولا دينية بعده ولا إمامة بعده ولا كتابة بعده ولا رسالة بعده ولا أمة بعد أمتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت معلما، أو كما قال: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، معزز سامعین، برادران اسلام، دوستوں بزرگوں، قرآن کریم سے ایک مقام سے تلاوت، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرامین نبوی پڑھا. دعا ہے اللہ تعالیٰ کو حق سچ بیان کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی حوالے سے یہ ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے، جس کی آج تقریباً 29 تاریخ ہے. نومبر کی آج 5 ہے، 2021 ہے. اور ربیع الاول میں عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت و سعادت کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اور ربیع الاول کا مہینہ 2 حوالے سے مشہور اور معروف ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ایک ہی کو سمجھا جاتا ہے، دوسرے کو بس درست ڈالا جاتا ہے. جو اغراض و مقاصد ہیں ان کو ہم بھول چکے، جبکہ ربیع الاول کا مہینہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے حوالے سے مشہور اور معروف ہے، اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ربیع الاول کے مہینہ میں
ورنہ وہ تو حیات کا تعین کرنا تو اللہ رب العزت کے اختیار قدرت میں ہے۔ کوئی انسان چاہے کہ میں فلاں مہینے میں فوت ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، سال کا تعین نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العزت کا اپنے محبوب خدا، محبوب دنیا آخرت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی مہینے کے اندر پیدائش اور پھر اسی مہینے کے اندر 63 سال کے بعد وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر امت کے لیے ایک سبب ہے، تاکہ امت یہ خیر امت ہے، یہ وسط امت ہے، بہترین امت ہے، تو اس کا ہر معیار، اس کا ہر کام بھی وسط ہے، بہتر ہے، درمیانہ ہے، اعتدال نہیں، اس کے اندر اعتدال تو ہے، افراط و تفریط نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے حوالے سے کہ امت حضور کی ولادت اور میلاد کے حوالے سے اتنی خوشی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے کہ اسلام کے حدود و قیود کو سبھی قرار کرتا ہے۔ جب خوشی کو محسوس ہو تو انہیں وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر آئے تو اعتدال میں رہتا ہے، خوشی ہو لیکن اعتدال میں جو خوشی کی عادت ہے اور مقرر۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے اوپر امت اتنی مغموم بھی نہ ہو، اتنی پریشان بھی نہ ہو کہ پھر حضور کا میلاد اس کو یاد آ جائے، تو خوشی اور غمی کا ایک معیار ہو، اعتدال ہو کہ خوشی میں آگے نہ نکلے، غمی کے اندر اسلام سے باہر نہ نکلے۔ اس لیے ایک ہی مہینے کا تعین میرے طرف۔ پھر اس امت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مہینے کے اندر تشریف لائے، علماء کرام ہر عالم دین اپنے نقطہ نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت اور وصال کو بیان کرتا ہے۔ جس طرح میرے رب کی توحید کسی کے بس میں نہیں کہ اس کو کامل و مکمل بیان کیا جا سکے کہ اللہ رب العزت کے ذات کرام کی علامات ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت بھی کافۃ للناس ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ تو رب کی توحید کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو، رحمت للعالمین کو فرد واحد کامل و مکمل طور پہ بیان کریں، یہ بھی کسی کے بس میں آ جائے۔ شعراء میں سے ایک شاعر نے کتاب لکھی اور اس کے سینکڑوں کی تعداد میں اشعار صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے اندر اس نے وہ بیان کیا، اور آخر کے اندر جو اس نے اشعار لائے صرف اتنا ہی کہا، لا یمکن الثناء کما کان حق، کہ جو آپ کا حق ہے تعریف کا وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ بعد از خدا صرف اتنا ہی کہتا ہوں، بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر کہ بعد خدا کی اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یہ بھی احادیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی بیان فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ دشمن اعظم ہے، تمام دشمنوں سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور جس کی شیطانیت اور دشمنی کو خود رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ یہ اپنی حیاتی کے اندر کئی مرتبہ رویا اور اس کے رونے کے اسباب ہوئے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو کب کب رویا اور اس کے رونے کی وجوہات کیا تھی، تو اس نے کہا پہلی مرتبہ میں اس وقت رویا جب مجھے جنت سے نکال کے راندے لگا، پھر نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ ہماری جنت سے، جنت کے ساتھ شیطان کا کوئی تعلق نہیں، من الشیطان الرجیم۔ اور دوسری مرتبہ شیطان اس وقت رویا اور بڑا زور و شور کے ساتھ رویا جب دنیا کے اندر محبوب کائنات امام الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت، تو اس وقت یہ رویا اور رونے کی وجہ یہ اس کی تھی، پہلے تو تھا کہ ہمیشہ کے لیے جنت سے فارغ،
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ کوئی بھی غلط کام بندہ کرے گا لیکن لعنت شیطان کو کی جائے گی، وہ شیطان ہے۔ اور دوسرا کہ اس بات میں انہوں نے لگا کہ میں تو زندگی بھر محنت کر کے امت کو نہ جانے کفر کی کس حد پر لے کر آیا، محنت کر کے ظالم کو زنا پہ لے کے آتا ہوں، چور کو چوری پہ لے کے آتا ہوں، ڈاکو کو ڈاکہ زنی پہ لے کے آتا ہوں، اور نہ جانے شیر کو کہ کس گھڑے کے اندر میں نے ان کو دھکیل دیا، علی شفا حفرۃ من النار۔ لیکن آج وہ ہستی، آج وہ ذات دنیا کے اندر تشریف لا چکی ہے کہ جس کی ایک نظر کسی بھی امتی کی طرف، کسی بھی قوم کی طرف جب اس پیغمبر کی، اس ذات کی نظر کیا پڑے کہ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لے رکھا ہے رضا کا کہ میں آپ کو راضی کروں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اس پیغمبر نے پھر ایک مرتبہ اللہ کے سامنے جو ہاتھ اٹھانا ہے، پھر ہر کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں محمد نہیں پہنچائیں گے ان کو سکون دیا جائے گا، اس وجہ سے۔ اور تیسری مرتبہ شیطان جو رویا اس بات پہ کہ جب قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ کا نزول، اور رویا اس بات پہ کہ آج قرآن کریم کا خلاصہ آ گیا، نتیجہ بدل گیا، اور میری بن آ گیا، ساتھ آ گیا اس چیز کا کہ اللہ رب العزت نے میں لوگوں کو کن کن چیزوں کے اوپر لگاؤں گا کہ تم فلاں بیمار ہو فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ، فلاں فاتح ہے فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ، فلاں اس کی دربار کے اوپر سجدہ کر کے آؤ، فلاں بندر چلا کے آؤ، فلاں پاٹ پوجا کر کے آؤ۔ لیکن جب اس امت کے علماء بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الفاتحہ شفاء لکل داء، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کو ایسا بنایا ہے کہ دنیا کی ہر بیماری کے لیے اللہ نے اس میں شفا، الفاتحہ شفاء لکل داء، ہر بیماری کے واسطے شفا ہے سورۃ فاتحہ۔ اور اس کے اوپر ایک عجیب واقعہ بھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک غزوے کے اندر تھے کہ ایک آدمی کو سانپ نے ڈس لیا، اس نے آ کر کہا کہ یار تم میں سے کوئی اگر ایسا آدمی ہے جو میرے اوپر دم درود کر دے تو میں اس کو اتنا انعام دوں گا۔ تو سارے صحابہ اس لیے کہ حضور نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے دم درود کے حوالہ سے، لیکن ایک صحابی کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس نے کہا ادھر آؤ میں پڑھتا ہوں آپ کے اوپر، تو سورۃ فاتحہ کو کئی مرتبہ پڑھا، اس کے اوپر دم کیا، اللہ پاک نے اس کو شفا دے دی۔ پھر فاتحہ پڑھنے والے بھی صحابہ کرام جن کے سامنے قرآن کریم اترا کرتا تھا، تو پھر جب واپس آئے باقی صحابہ کرام نے کہا کہ یار اس کو استعمال کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو یہ جو انعام تم کو ملا ہے یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو جب واپس میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے تیرے لیے، کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ اور چوتھی مرتبہ شیطان اس وقت رویا ہے جب آیت کرسی کا قرآن کریم کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس کا نزول ہوا ہے، اس وقت بھی شیطان رویا ہے کہ میرا تو دروازہ بند کرنے والی، مجھ کو لاک کرنے والی، میرا اپنا آگے دیوار کھڑی کرنے والی وہ آیت کریمہ ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کا مال بڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی کہ اس کے اوپر پہرہ داری، تو ایک بندہ رات کو آیا چوری کرنے لگا، میں نے پکڑ لیا اس کو جھگڑا پکڑا، اس کو باندھا، کہنے لگا بن سماعت کے یار بڑا غریب آدمی کو بہت ضرورت تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مہربانی کرو مجھے چھوڑ دو، آج میں تہیہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام ٹھنڈے دل کے تھے اور بڑے ہی یہ کہیں کہ اللہ رب
سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا. صبح کو اطلاع پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی. حضور نے فرمایا پھر آئے گا وہ. تیسری رات پھر آیا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑا جھگڑا اور فرمایا آج نہیں چھوڑوں گا. 2 مرتبہ تو مجھے چھوڑ چکا ہوں. تو ہاتھ کا گڑبڑ کرتا ہے, اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا. تو نے کہا تھا نہیں کروں گا, چوری پھر آ گیا, پھر کہا پھر ہوگا نہیں آ گیا لیکن اب تجھے چھوڑوں گا نہیں. تو وہ کہنے لگا کہ مہربانی کرو آج چھوڑ بھی دو اور اس سے بچنے کا تمہیں ایک راز بھی بتا کہ میرے جیسے چور بھی اس کو ہاتھ میں لگا سکتا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بتاؤ مجھے. اس نے کہا کہ اپنا جو آیت کرسی ہے, جب تم اس کو پڑھ کے اس کے اوپر دم کرو گے, سیفٹی کے اس کے اوپر پھونک مارو گے, پھر میرے جیسا بڑے سے بڑا طاقتور بھی اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. آیت کرسی ہر گھر کی ضرورت, ہر بندے کی ضرورت, اور دور کا نہیں, قرآن کریم میں نسخہ ہے. رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ نسخہ ہے. گھر سے نکلو, آیت کرسی پڑھ کے پھونک مار کے اللہ کے حوالے کر دیا. گاڑی کو کھڑا کرو, اللہ کے حوالے سورت اپنا آیت کرسی پڑھ کر بیٹھو. اس کو اللہ کے سپرد کرو, گاڑی کے اوپر بیٹھو. اور یہ بھی کہ جو بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس پہ جان کی حفاظت ہوتی ہے. دوسری مرتبہ آیت کرسی پڑھتا ہے اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے. تیسری مرتبہ پڑھتا ہے اس کے ایمان کی حفاظت بھی آیت کرسی. جان کی بھی, مال کی بھی, ایمان کی حفاظت یہ آیت کرسی کرتی ہے. شیطان ہو رہا ہے کہ آج آیت کرسی آ جائے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ رات پھر آیا تھا چھوڑ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جھوٹا بات سچی کہہ گیا. تھا جھوٹا بات سچی کہہ گیا. یا رسول اللہ کون تھا؟ حضور نے فرمایا وہ شیطان تھا. شیطان جھوٹا ہے لیکن بات سچی کہتی گیا. تو 4 مرتبہ شیطان رویا ہے. نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہے. نمبر 2 جنت سے نکالے جانے پہ. یہ نمبر آگے پیچھے ہو گیا. پہلے نمبر پہ جب جنت سے نکالا گیا, ہمیشہ کے لیے نکل, اللہ کی دعوتیں, امت کی دعوتیں قرآن کے اندر, شیطان الرجیم دھتکارا ہوا, راندہ درگاہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ رویا, سورۃ فاتحہ کے نزول پہ رویا, اور آیت کرسی کی نزول پہ شیطان. تو چونکہ اس مہینے کے حوالے سے ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے, تو اس وجہ سے میں نے یہ حدیث رسول اللہ یاد ہے. تو گھر کے اندر وقتاً فوقتاً, میں کوئی پیر نہیں کہ آپ سے کہہ رہا ہوں, میں تو حدیث کے ایک حوالے سے بات درخواست کر رہا ہوں آپ سے. گھر کے اندر بچہ, بچی, آپ, بڑا چھوٹا, کوئی بھی بیمار نظر آئے, فاتحہ پڑھو سورت, اس کے اوپر پھونک مارو, پانی پڑھ کر بلاؤ. اعتماد ہو, یقین ہو قرآن پہ, تو پھر دیکھو اللہ پاک اس طرح بھیجے آپ کی بات. ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. لیکن افسوس اس بات پہ بغیر شامل میں آپ, صرف آپ کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا, پورے ہمارے اجتماعی کو ہمارا معیار یہ ہے کہ فلاں ڈاکٹر سے دوائی لیں گے تو صحت یاب ہوں گے. ڈاکٹر کے اوپر اعتماد ہے, فلاں کمپنی کی میڈیسن ہوگی تب آرام آئے گا. لیکن دنیا جہاں کا بڑا ڈاکٹر احکم الحاکمین رب العالمین وہ فرما رہے ہیں, اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے فرما رہے ہیں, حضور فرما رہے ہیں, امت کے خیر خواہ فرما رہے ہیں. آپ کا ڈاکٹر تو 2 نمبری کر سکتا ہے اپنی اس دوائی بیچنے کے لیے, لیکن خدا کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے ہمارے ساتھ محبت, اخوت کے اور ہماری ہمدردی کے حضور پر ہم سے کیا کہ یہ کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت, وہ مولانا عبدالقدوس بچر صاحب نام برکات العالیہ نے اپنے خطبات میں بیان فرمائی. میں صرف ایک بات یہاں پہ درخواست کرنا چاہتا ہوں. ایک بادشاہ گزرا ہے بخت نصر, بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. آپ کا کتابوں کے اندر اور دنیا کے دیگر اپنا لٹریچر کے اندر اس کا نام دوست اب آپ زیادہ اس کو جانتے. بخت نصر, کس نے ایک خواب دیکھا,
اپنے محل کے اندر بستر راحت پہ آرام کر رہا ہے، خواب میں ایک عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، پسینوں پسینے شرابور، موسم سردی کا، اور اتنا پسینوں پسینے اور خواب کی ہولناکی اتنی ہے، پریشان کن خواب کتنا کہ خواب بھول جاتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن اتنا اس کے دماغ میں ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے خواب کی ڈراؤنا، اس کے حالات کی بھی نظر آ رہے ہیں لیکن خواب یاد نہیں ہے۔ یہ ہر بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے، بندہ خواب دیکھتا ہے اٹھتا ہے، خواب یاد ہی نہیں ہوتا، جب اس کا زندگی میں اس موڑ پہ وہ چیز سامنے آتی ہے پھر یاد آتا ہے۔ تو بخت نصر نے صبح کے وقت بلایا اپنے رہبان درباری ملاؤں کو، نجوم والوں کو، کاہنوں کو، جادوگروں کو، اور ان سے دو باتیں کی۔ نمبر ایک، اس نے کہا کہ اپنے ساحروں سے، اپنے جادو سے اسٹیمیٹ لگاؤ، اندازہ لگاؤ۔ کاہنوں سے کہا کہ اپنی طاقت لگاؤ، جادوگر اپنی طاقت لگائے، درباری ملا اپنی طاقت لگائے، جتنے بھی میری دربار کے اندر آنے جانے والے ہو، چونکہ اسلام سے قبل یہ جو نجوم کا علم تھا، علم نجوم جس کو کہتے ہیں، یہ بڑا ٹف قسم کا اور ہائی قسم کا علم سمجھا جاتا تھا کہ شیطانوں کے ساتھ ان کی یاری ہوتی تھی، چلے کاٹتے تھے اور آسمان سے شیطان کچھ نہ کچھ چیزیں چنا لاتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے آ کر یہ بھی بند باندھ کر دیا، ختم کر دیا کہ آج کے بعد کوئی شیطان آسمان میں نہیں جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تشریف آوری کے بعد اب کوئی چیز سوائے بواسطہ جبرائیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شیطان کو یا کسی انسان کو اس کا علم نہیں ہوگا، تو بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہم رات کو دیکھتے ہیں، یہ ستارہ ٹوٹا ہے، ستارہ نہیں ٹوٹتا، شیطان جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ طارق کے اندر، والسماء والطارق ما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، ایک شہاب ثاقب ہے جو شیطان جو اوپر جا رہا ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ ستارہ اس کو جا کے لگتا ہے، اس کو جلا دیتا ہے، خبردار یہ حضور کی تشریف آوری کے بعد بند ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے اسٹیمیٹ لگایا، کاہنوں نے اپنی کاہنی کے، جادوگروں نے اپنی جادوگری، علم نجوم والوں نے علم نجوم کا سہارا لیا، لیکن بادشاہ کا خواب کیا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اور بادشاہ نے کہا نمبر ایک خواب کی تعبیر ہو، نمبر ایک خواب بیان کرو کہ میرا خواب کیا تھا، میں نے کیا دیکھا، نمبر دو خواب کی پھر تعبیر بھی مجھے پیش کرو کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ خواب کا پتہ ہوگا تو تعبیر کا پتہ ہوگا، جب خواب کا ہی پتہ نہیں تو تعبیر کون کرتا ہے؟ جب پوری دربار والے بے بس ہو گئے، لاچار ہو گئے، پورے ملک میں ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا کہ بادشاہ کا خواب اگر کسی کو بھی معلوم ہے چاہے وہ دربار میں آنے جانے والا ہے یا نہیں، تو یہ بات چلتے چلتے جیلوں میں، صحراؤں میں، مسافر خانوں میں بات پہنچی، اور بادشاہ نے ادھر سے اپنے تمام درباریوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اتنے دنوں کے اندر اگر تم نے خواب اور اس کی تعبیر نہ بیان کی تو آپ اس پر قلم کر دوں گا، میرا تو ہر آنے والا دن میرے کو کچھ بھی کیے جا رہا ہے، اتنا پریشان کیوں، میں نے خواب دیکھا اور آپ اس کو بتا نہیں رہے۔ چنانچہ ان دنوں جیل کے اندر اللہ کے ایک نبی سیدنا دانیال علیہ السلام جیل کے اندر تھے۔ جب ان کو خبر پہنچی تو انہوں نے جیلر سے، دروگا سے درخواست کی، بتایا ان کو کہ بادشاہ کو اطلاع دو کہ دانیال اللہ کا نبی بادشاہ بخت نصر کا خواب بھی جانتا ہے اور اس کی تعبیر بھی جانتا ہے، دونوں چیز اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ تک بات کیا پہنچی، اس نے فوراً طلب کیا سیدنا دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں، لیکن افسوس اس وقت درباریوں کے لیے یہ تھا کہ سیدنا دانیال علیہ السلام جب دربار میں داخل ہوئے تو جو بھی داخل ہوتا تھا وہ بادشاہ بخت نصر کو سجدہ کرتا تھا، تعظیم، اسلام سے قبل کی بات ہے۔ بادشاہ سجدہ کرواتے تھے اپنے آپ کو، تعظیمی سجدہ اس کا نام رکھا ہوا تھا، یہ بھی حرام، سابقہ شریعتوں میں بھی حرام تھا، لیکن اس کے باوجود
السلام نے تو آگے مکمل ٹھپا لگا دیا نا کہ سوائے رب کی ذات کے کسی کو سجدہ روا نہیں، چاہے ولی ہو، پیر ہو، کتب ہو، ابدال ہو، چاہے وقت کا نبی بھی کیوں نہ ہو، سجدہ صرف اللہ پاک کا۔ لیکن اللہ کا نبی تو پھر شرک سے ہر طرح روڑوں پر یہ پاک تھا اور نہ تھا، جو سجدہ نہیں کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی۔ سیدنا دانیال علیہ السلام تشریف لائے، سجدہ کوئی نہیں کیا، کیسے کرتے؟ آج دربارے بھی خاموش ہو گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا کہ بادشاہ نے سجدہ نہیں کیا، کوئی کو ذلیل تنبیہ کرے، سزا دے۔ اس لیے کہ آج یہ ڈرے بیٹھے ہیں کہ اگر یہ دانیال علیہ السلام خواب اور اس کی تعبیر نہیں بیان کرتے اور کسی کو پتہ نہیں، صاحب تو ہمارے قدر میں اس کا کیا ہے؟ اپنی موت کے ڈر سے، اس لیے کہ جھوٹ تھا نہیں کہا، سچ ہوتا تو اپنے میدان کہتے کہ سجدہ۔ تو سیدنا دانیال علیہ السلام تشریف لائے، بادشاہ بخت نصر سے کہا کہ آپ نے خواب یہ دیکھا، نمبر 1 آپ ایک میدان میں کھڑے، ایک بت بڑا جو ہیکل خوبصورت بڑا سا بت اور 5 دھاتوں کا مرکہ، ورنہ بت ایک چیز سے بنایا جاتا ہے، کسی بھی چیز سے، لیکن وہ 5 چیزوں کے ساتھ اس کو مرکہ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ اس کا سر جو ہے بت کا وہ سونے کا ہے، نیچے چاندی جڑی ہوئی ہے نیچے کے حصے میں، اس کے نیچے تانبا ہے، اس کے نیچے لوہا ہے اور اس کے مٹی کے، چاندی، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، اب لوہا اور مٹی، اور اس اتنی خوبصورتی ہے اس کی کہ اس کی خوبصورتی، اس کے نقش و نگار آپ کو کھینچ رہے ہیں اور آپ کسی طرح نظر ہٹاتے نہیں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اسی اسنا آسمان سے ایک چھوٹا سا پتھر آتا، وہ اس بڑے جو ہیکل بت کے سر میں لگتا ہے اور یہ ریزہ ریزہ ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں، ریزہ ریزہ ہوتا ہے۔ جبکہ اصول ہے بڑی چیز میں چھوٹی لگی تو بڑی چیز نہیں ٹوٹتی، چھوٹی کا بھی بچاؤ ہو جاتا ہے بس اوقات، لیکن بت بہت بڑا، پتھر بہت چھوٹا، صرف توڑ نہیں رہا، ریزہ ریزہ کر رہا، اور وہ 5 کی 5 دھاتیں مکس پڑی ہیں نیچے۔ بادشاہ آپ باوجود طاقت رکھنے کے ان 5 دھاتوں کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتی نہیں، کہ سونا الگ کر دیا جائے، چاندی الگ کر دیا جائے، تانبا پیتل الگ کر دیا جائے، لوہا الگ اور مٹی مٹی۔ اور اسی اسنا میں پھر آپ کی نظر کیا پڑتی ہے کہ وہی چھوٹا پتھر جو آسمان سے آیا تھا وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، بڑا ہوتے 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 شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، آسمان دنیا پر اللہ کی صلاح تک، حتیٰ کہ آپ اپنے آپ کو بچاؤ کر رہے ہیں، کہیں میں رڑنا نہ رہے، نیچے نہ آ جائے، وہ پتھر بڑھ رہا ہے اسی اسنا میں کہ آپ جان بچاتے 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 آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بخت نصر نے کہا دانیال علیہ السلام 100% میرا نہیں کہا تھا، تعبیر کیا ہے اس کی؟ فرمایا ہاں، تعبیر سے پہلے میرے رب کی توحید سنتے، جب اتنا تو سن چکے کہ میری بات میری زبان سے جو نکل رہا ہے حق سچ ہی لگا، اور اطمینان کر چکے ہو کہ دانیال کی زبان سے جو نکلا ہے سچ نکلا ہے، تیرا خواب مجھے کیا پتا، تو یہاں محل میں بیٹھے نا، میرے رب کی توحید کی سنو۔ پھر اللہ کے نبی نے 8-10 منٹ، آدھا گھنٹہ جتنا اللہ کو منظور تھا رب کی توحید کو بادشاہ کے دربار میں پیش۔ اللہ کے انبیاء تو پھر دین کے لیے، کسی کے اسلام میں آنے کے لیے، رب کی راہ پر لانے کے لیے حریص ہوتے ہیں۔ تو سیدنا دانیال علیہ السلام اس کے بعد فرمایا بادشاہ آپ اس کی تعبیر سنو۔ تعبیر یہ ہے پوری دنیا کے اندر بت پرستی ہے، شرک ہے، عنقریب آسمان سے اللہ پاک ایک نظام بھیجے، ایک دین بھیجیں گے، ایک اسلام بھیجیں گے، وہ دین اسلام ہوگا، وہ تمام ادیان کو، تمام شرک کو، تمام بتوں کو، چاہے وہ سونے کے ہوں، چاندی کا ہو، پیتل کا ہو، لوہے کا
تو جمر بن جائے گا. پھر یہودیت چاہے نصرانیت کے ساتھ ہم متحد ہو جائیں, نہیں ہو سکے. یہودیت الگ ہونا چاہے, نصرانیت الگ ہونا چاہے, ذاتیں الگ نہیں کر سکتے. اور وہ جس طرح آپ نے دیکھا وہ چھوٹا تھا, پتھر چھوٹا آیا پتھروں کے دور کے اندر مکہ ہوا, لیکن وہ جب پھیلے گا تو پھر وہ اسلام شرق میں بھی ہوگا, غرب میں بھی ہوگا, شمال میں بھی ہوگا, جنوب میں بھی ہوگا. پھر اس کے ہوتے ہوئے باقی تمام ادیان اپنے اندر گھٹن محسوس کریں گے کہ یار پوری دنیا میں ہم نہیں ہے کہ اسلام کیوں ہے. اس خواب تعبیر کے بعد حضرت مولانا محمد قاسم رفیق علاوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعہ کو لکھا اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس خواب کے اندر اس بت سے مراد بت پرستی ہے, شرک ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل پورے عرب کے اندر بت ہی بت, اللہ کے گھر کو معاف نہیں, بیت اللہ کے اندر بت. معیار دیکھیں ان کا, اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں بت. صفا مروہ جس کو کرتے تھے, صفا کے اوپر بت, مروہ کے اوپر بت, بین صفا والمروہ ہر طرف بت ہی بت ہے. لیکن اسلام اللہ رب العزت نے آسمان دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجا. یہ بظاہر مکہ کے اندر ایک گھر سے شروع ہوا, 2 میں پھیلا, 3 میں, 4 میں, 5 میں, 8 میں, 10 میں, 70 میں, 116. ہجرت ہوئی, مدینہ میں نکلا, حولان مدینہ میں آیا, حولان مکہ میں آیا, مکہ کے شہر سے باہر نکلا. پھر ایسا نکلا اسلام, ایسا بڑا خدا کی قسم آج تحدیث بالنعمت کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے تمام ممالک میں یہودیت نہیں بنی. پوری دنیا کے تمام ممالک, چاہے مسلموں کا ہو یا غیر مسلموں کا ہو, جو عیسائیت نہیں بن جاتی. پوری دنیا کے ممالک, شرق سے غرب تک, شمال سے جنوب, پوری دنیا کے اندر بت پرستی نہیں ہوگی. لیکن شرق سے لے کر غرب تک کا سروے کریں, یا شمال سے جنوب تک, یا تحت ثلاث آسمان دنیا تک اگر کہیں پائے جائیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر پائے. اسلام نے پھر یوں اپنا رسول استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ 23 سال کی عمر, یا روایات ساری 25 سال کی عمر میں ان کے والد گرامی ان کے نکاح کے تشریف لے گئے اپنا مکہ سے مدینہ طیب. راستے میں ایک خاتون سے ملاقات ہوتی ہے, بعض حضرات اس کا نام فاطمہ لکھا ہے, بعض حضرت نگاروں نے ان کا نام ام قتال لکھا ہے. یہ ورقہ بن نوفل جو سابقہ کتابوں کے عالم دین تھے, ان کی مشیرہ ہے, بہن ہے, سسٹر ہے. ان سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا عبداللہ تمہارا نام ہے, دیکھ کر خود تعارف نہیں کرایا, اس نے دیکھا جی عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہو, ہاں جی, تیرے ابا نے تیرے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے ہیں, باوجود مکہ کے متولی ہونے کے معاشی حالت کمزور ہے, میں آپ سے ایک آفر دیتی ہوں, خاتون ہو کر, جبکہ خاتون سے جب نکاح ہوتا ہے تو خاتون سے حق خاتون لیتی ہے, مرد دیتا ہے حق مال, شرعی طور پر, قانونی طور پر, اصول اور ضابطے کے طور پہ. لیکن اگر آپ عبداللہ مجھ سے شادی کریں تو 100 اونٹ حق مال کے طور پہ میں خاتون آپ کو دیتی ہوں. کہا میرے ساتھ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں, مدینہ کے اعلیٰ خاندان بنو زہرہ کی اعلیٰ خاتون جناب عامر سے میرا نکاح طے ہے, ہم وہاں جائیں. پہنچے, 3 دن وہاں پہ رہے. اس وقت کے ریت رواج کے مطابق مدینہ طیبہ میں 3 دن, چونکہ بارات کوئی گاڑیوں سے نہیں ہوتی تھی, پیدل کی ہوتی تھی, یا کچروں کی, یا اونٹوں یا گھوڑوں کے اوپر ہوتی تھی, مہینے لگ جاتے تھے. 3 دن کے بعد جب واپسی ہوئی ام قتال سے, پھر راستے میں ملاقات ہوئی. جناب عبداللہ نے آفر کی کہ اب میں تیار ہوں, میرے ساتھ نکاح کرو تاکہ 100 اونٹ بھی مل جائیں گے. تو اس نے سر سے پاؤں تک پڑھا, پاؤں سے سر تک, کہنے لگی 2 ہفتے قبل اگر شادی مجھ سے کرتے 100 اونٹ میں نے دی, آج اگر آپ 100 اونٹ مجھے آفر بھی کریں تب بھی میں آپ سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوں. جناب عبداللہ پریشان ہوئے کہ 2 3 ہو 2 ہفتے ہو گئے. اس نے کہا
لیکن اللہ نے کسی اور عورت کے حصے میں لکھا ہے وہ چکا ہے۔ محمد عربی کا جو نور نبوت تھا وہ منتقل ہو چکا ہے، اب آپ کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ 3 مہینوں کے بعد عبداللہ نے سفر کیا، راستے کے اندر مدینہ طیبہ کے قریب ٹائیفائڈ ہوا، قافلہ چلا گیا، واپسی پہ آئے، اطلاع ملی کہ فوت ہو چکے جناب عبداللہ۔ یہاں اپنے ختم نبوت کے حوالے سے ایک پوائنٹ دینے لگا۔ 16 سال سے لے کر 25 سال تک جناب عبداللہ کی سوائے حضرت آمنہ کے ساتھ اور کوئی نکاح اور کوئی شادی نہیں ہے۔ حضرت آمنہ سے پہلے بھی، حضرت آمنہ کے 3 مہینے بعد بھی، اور یہاں کے ماحول کو سامنے رکھ کے بات ہے سمجھے، عرب کا ماحول ہے جہاں 4 شادیاں معیوب نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ ہمارے ہاں نہیں، وہاں عرب کے بھیا کرو کہ 2 3 3 4 پہ بھی نہ رکھتے تھے، اور نہ بیوی کو ٹینشن، نہ برادری کو، نہ سسرال کو، نہ بیٹے کو، پورے عرب کے اندر یہ آواز۔ تو جناب عبداللہ کی سوائے حضرت آمنہ سے، ان سے پہلے بھی کوئی بیوی نہیں، حضرت آمنہ کے بعد بھی کوئی بیوی نہیں، اور حضرت آمنہ کا بھی جناب عبداللہ کے ساتھ نکاح جب ہوا اس سے پہلے کوئی نکاح نہیں۔ جناب عبداللہ کے انتقال کے 6 سال بعد بھی کوئی نکاح، ورنہ عدت گزارنے کے بعد عرب کے خواتین نکاح کر لیتی تھی کسی کے ساتھ، بھی نوجوان ہے کوئی بڑھاپا تو ہے نہیں، بڑھیاں کر لیتی تھی۔ اللہ رب العزت نے جس باب عبداللہ کے ذریعے اپنا حبیب محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس باب عبداللہ کے ذریعے دنیا میں اور کوئی بچہ یا بچی بواسطہ عبداللہ اللہ نے نہیں آئی۔ نمبر 2، جس مادہ رحم آمنہ کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی، اس مادہ رحم کے اندر کسی اور بچے یا بچی کو اللہ پاک نے ہونے نہیں دیا۔ علماء کرام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں رب اپنی توحید میں وحدہ لا شریک ہے، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت و رسالت و ولادت میں وحدہ لا ہے۔ رب کے ساتھ بھی کوئی شرک نہیں، محمد عربی کے ساتھ بھی کوئی شرک نہیں ہے۔ رب خدائی کے اندر محمد مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ کو وحدہ لا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ جو تعلق محبت اور پیار ہے، خدا کی قسم اتنا ہمارے والدین کو ہمارے ساتھ نہیں ہے جتنا حضور کو ہمارے ساتھ محبت اور محبت ہے۔ یہ دنیا کے سارے رشتے قرآن کہہ رہے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بھاگے سارے بہن بھائی دوست ماں باپ سارے، قرآن سورۃ عبس اس کا آخر ہے، لیکن اس وقت ایک ہی ہستی کام آئے گی، وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر ہم حضور کو چھوڑ کے، حضور کی سنتوں کو ماباد کر کے، حضور کے طریقہ سے منہ موڑ کر، برادری کو خوش کرنے کے لیے، دوست کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اگر حضور کو ناراض کر بیٹھے تو ہم سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہوگا۔ کوئی دنیا میں ناراض ہوتا ہے پہنچے، لیکن ایک ہی ذہن میں بات رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہیں۔ اس مہینے کے توسط سے آپ کے دل میں ایک کام یہ ہے، اپنا ہر قول، اپنا ہر فعل، اپنا ہر عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ پوائنٹ شامل میں آپ سب دنیا و آخرت کی بھلائی اس میں۔ دوسرا، روزانہ کی بنیاد پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پاک کثرت کے ساتھ کریں گے۔ یہ دونوں کام حیثیت امتی ہونے کے ہم کریں یا نہ کریں، حضور کی عزت و ناموس میں، حضور کے درجات بلندی میں فرق نہیں آنا، وہ مل چکا اللہ کی طرف سے، لیکن ہم کریں گے تو اپنی آخرت کو، اپنا روحانی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔